جی بھی بس وزیر اعظم پاکستان نے آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا جس میں ملک کی معاشی اقتصادی صورتحال زیر بحث لائی گئی، اور اس میں کچھ ایسے فیصلے کیے گئے کہ اس ٹائم جو جنگ کی صورتحال چل رہی ہے، جو ایران امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ، جس کی وجہ سے ملک میں ایک اقتصادی معاشی اور تیل کا بحران ہوا ہے، اس پر ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے قوم کو میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے۔ وزراء نے 2 ماہ کی تنخواہ دے دی ہے، وزیر اعظم نے بھی 2 ماہ کی تنخواہ دے دی ہے۔ وزیر اعظم صاحب یہ 2 ماہ کی تنخواہ جو اپنی وزراء کی اور اپنی دے رہے ہیں نا، یہ ہاتھی کے منہ میں زیرہ ڈالنے کے برابر ہے۔ آپ ملک کو اقتصادی اور معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جو آپ 2 ماہ کی تنخواہ دے رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کیا ملک اس سے معاشی بحران سے نکلے گا؟ عوام کیا آپ پہ اعتماد کرے گی آپ کے اس کول و فیل سے؟ اگر آپ نے اس ملک کو معاشی اور اقتصادی بحران سے نکالنا ہے تو آپ کو اپنے وہ اثاثے جو آپ نے ملک میں اور بیرون ملک میں اثاثے بنائے ہیں، آپ کے پارلیمنٹیرین نے بنائے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، خواہ پیپلز پارٹی ہے، خواہ نون لیگ ہے، خواہ ایم کیو ایم ہے، تحریک انصاف ہے، جے یو آئی ہے، جو بھی ہے، جس نے اپنے اثاثے بنائے ہیں اور ملک کی دولت لوٹ کے بنائے ہیں، وہ اپنی دولت لا کے قومی خزانہ میں جمع کرائیں۔ اگر تو پھر تو قوم آپ پہ اعتماد بھی کرے گی، اور پھر قوم آپ کو لیڈر بھی تسلیم کرے گی، اور پھر قوم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی شانہ بشانہ، اور اس پاکستان کے لیے قوم قربانی بھی دے گی، دشمن کا بھی مقابلہ کرے گی، اور آپ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی رہے گی۔ آپ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اس طریقے سے ملک میں کوئی بحران ختم ہوتا ہے، معاشی اقتصادی بحران؟ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اربوں روپے کی گاڑیاں بھی پرچیز کی ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں 50% پیٹرول میں ہم کمی لائیں گے، کیا آپ وہ مراد جو آپ نے دی ہوئی ہیں، ججز کو دی ہوئی ہیں، بیوروکریٹس کو دی ہوئی ہیں، اور باقی جو ہمارے یہاں پر طاقتور حلقے ہیں، آپ نے ان کو جو مراد دی ہوئی ریٹائرمنٹ کے بعد، جن کی بجلی فری، گیس فری، پیٹرول فری، بیگمات کو گاڑیاں فری، بیگمات کو ڈرائیور، پھر بیگمات کا پیٹرول، پھر آپ کے بچوں کے لیے اسکول آنے جانے کے لیے پیٹرول، پھر اس کے بعد آپ کے پارلیمنٹیرین کی شاہ خرچیاں، پھر آپ کی پروٹوکول، بتائیں اس چیزوں پہ بھی آپ کمی کریں گے؟ اس پہ آپ پابندی لگائیں گے؟ کیا آپ اعلان کریں گے کہ آج سے آپ تمام اخراجات ختم کر رہے ہیں اور سب کو مراد یافتہ طبقے کو مراد واپس لے رہے ہیں؟ پھر جا کے ملک مالی اقتصادی بحران سے نکلے گا۔ آپ جس وجہ سے کر رہے ہیں، اس ایران کو آپ دیکھیں 20 سال اقتصادی پابندی میں رہا ہے، مگر وہ نہ تو امریکہ کے آگے جھکا ہے، نہ دنیا کے کسی ممالک کے آگے اس نے جھکا ہے، نہ بھیک مانگی ہے، نہ اس نے قرضہ لیا ہے۔ یہ زندہ قومیں ہوتی، یہی وجہ کہ آج 2 سپر طاقت کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اس لیے کہ وہاں کی قوم ان پہ اعتماد کرتی ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہے، آپ نے سپریم لیڈر کا جب ان کا نیا سپریم لیڈر جو انہوں نے منتخب کیا تھا، آپ دیکھیں جنگ کی حالت میں پوری قوم بہہ رہی ہے، اور انہوں نے آ کے یہ نہیں دیکھا کہ بمباری ہو رہی ہے۔ یہ قومیں ہوتی ہیں، وہ قوم کیوں نکلتی ہے؟ ان کے لیڈر جو ہیں ان پہ ایمانی جذبہ ہوتا ہے، وہ کرپشن نہیں کرتے، وہ کرپٹ نہیں ہیں۔ آپ کرپٹ ہیں، لہٰذا اگر آپ نے ملک کو معاشی اقتصادی بحران سے نکالنا ہے تو آپ کو یہ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ریاست مدینہ کی بھی آپ بھی بات کرتے ہیں، ماضی میں بھی جو ریاست مدینہ کی بات کرتے رہے، لیکن آخری بات کروں گا، ریاست مدینہ کو آپ مذاق مت بنائے۔ ریاست مدینہ کا جو بنیادی احکام آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کیے تھے، وہ احکامات آپ نے فرض نہیں کیے، اسلامی احکامات آپ نے سب سے پہلے معاشی استحکام دیا اور غریب کو امیر کے مار میں شریک کیا، اور یہ حکم جاری فرمایا کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے وہ لوٹا دے، واپس کر دے۔ تو لہذا میرا بھی یہی مطالبہ ہے آپ سے کہ جو آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے آپ وہ واپس کریں، قوم کا پیسہ واپس کریں۔ دوسری بات ہے، جس امریکہ کی آپ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں اس امریکہ جو کہتا ہے آپ اس کے فیورٹ وزیر اعظم ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل اس کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہے، مجھے بتائیں اس نے انڈیا کو کہا کہ آپ جو ہے رشیا سے تیل لے لیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیوں نہیں اس نے کہا؟ میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ انڈیا کی عالمی منڈی میں اس کا ایک نام ہے، اس کا ایک وقار ہے، وہ امریکہ کو $125 ارب کا بزنس دے رہا ہے، اور آپ امریکہ کو صرف $7 ارب کا بزنس دے رہے ہیں آپ۔ لہذا امریکہ کی پرائورٹی انڈیا ہے، آپ نہیں ہیں، تو آپ کو وہ استعمال کر رہا ہے، آپ کو اس نے جنگ میں دھکیل دیا ہے، آپ کو اس نے افغانستان میں انگیج کر دیا ہے، وہاں سے اس نے ایران پر اٹیک کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو اقتصادی صورتحال ہے یہ ابھی کنٹرول میں نہیں آئے گی جب تک اسلامی ممالک ایک جا نہیں ہوتے، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتے۔ آپ اس ٹائم OIC کا ہنگامی اجلاس بنائیں اور اسلامی بلاک بنائیں تاکہ یہ جو ملک کی صورتحال عالمی سطح پہ جو صورتحال ہو چکی ہے اس کو کمی لایا جائے اور اپنے مراد واپس کریں تاکہ عوام پہ بوجھ کم ہو۔ آپ نے 55 روپے پیٹرول کر دیا، پرانی قیمت میں آپ نے پیٹرول لیا ہے، اور آپ نے قوم کے اوپر 55 روپے کا ٹیکہ لگا کے اگلے ہفتے پھر بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی یہ ظلم اور یہ زیادتیاں قوم دیکھ رہی ہے، اب قوم باشعور ہو چکی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، یہ آپ یہ اقدامات کریں تو پھر قوم پہ اعتماد کرے گی آپ پر۔